بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1984 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن کی آیت 23 سے ہو رہا ہے. 72/23 سابقہ آیات میں آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انقلاب جس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی زندگی میں ہوا، رفتار اس کی شروع میں بڑی دھیمی نرم تھی، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتی گئی، آخر میں آ کے وہ پوری شدت اختیار کر لی. اور پھر حضور نے جسے قرآن نے کہا ہے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اس انقلاب کے لیے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. قامہ یہی چیز ہے، اور یہی تھی وہ چیز جب انہوں نے دیکھا مخالفین نے کہ اب تو اس تصادم کی آخری منزل آ گئی ہے. یدعوہ کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ پورے جوش و خروش سے حملہ کر کے آ گئے، لپٹ پڑے ان کو. یعنی یہ وہ سٹیج اب آ رہی ہے. اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا جب یہ 29واں پارہ شروع ہونے لگا ہے کہ اب آخری ان 2 پاروں میں وہ تصادم جو اتنے عرصے تک یوں اس نرم روی سے چلا آ رہا تھا، اب یوں کہیے کہ وہ کنفرنٹیشن جو ہے، تزاحم جو ہے، ٹکراؤ جو ہے، وہ سامنے آ جائے گا. یہ آخری صورتیں جو ہیں قرآن کی، وہ اسی تصادم کی ایک تصویر سامنے لے آتی ہیں، پورا نقشہ سامنے لے آتی ہیں. تو یہاں سے ہی اس کی ابتدا ہو گئی. یہاں تو یہ ہے کہ جب اٹھے حضور اس پیغام کو دینے کے لیے، وہ عالمگیر پیغام، وہ انقلابی پیغام، تو کیفیت ہو گئی یہ ہوئی کہ وہ جو مخالفت کی قوتیں تھیں ہجوم کر کے آ گئیں حضور کے خلاف. اور یہاں سے بات آگے چلی، اور اس میں حضور نے کہا کہ یہ جس پیغام کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت خالصتاً ولا اشرک بہ احدا، اس میں کسی انسان کی اطاعت کو شریک نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ یہ پیغام دینے والا جسے سربراہ مملکت کہا جاتا ہے، اور حضور تو سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ اولی تھے، ان کے متعلق یہ کہا کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ مجھے ذاتی طور پہ قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوگا تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی مملکت کی بنیادی خصوصیات کیا آ رہی ہیں. احکام خداوندی کی اطاعت بلا شرکت غیرے، کسی انسان کے کسی حکم و قانون کے اس میں اشتراک ہو جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. شرک کے تو معنی یہ ہیں. اور اگلی خصوصیت بتائی کہ یہ جو انقلاب برپا کرنے والا، مملکت قائم کرنے والا، جسے سربراہ مملکت آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، قرآن نے یہ اصطلاح بھی استعمال نہیں کی. وہ مملکت کا سربراہ بھی کسی کو نہیں مانتا، وہ تو مشاورت سے ملت کی، پوری ملت کی مملکت مانتا ہے. قرآن کے احکام کو نافذ کرنا اس ملت کا فریضہ قرار دیتا ہے، تو سربراہی کا ہے کی. لیکن بہرحال وہ کوئی تو ایک مرکز ہوگا نا. میں نے اپنے ہاں مرکز کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ جو مرکز ہوگا اس اطاعت کا، اطاعت تو خدا کی ہوگی قرآن کریم کی روح سے، عملاً کرانے والا ایک مرکز مملکت کا وہ ہوگا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا. اس کی کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر تمہیں نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اب دیکھتے چلے جا رہے ہیں. بظاہر بات عام تفاسیر میں اور وعائز کے اندر ہوگا کہ یہ جنوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور فرمائیے کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا. کہا یہ چیز تو ایک طرف رہی، انی لن یجیرنی من اللہ احد ولم اجد من دونہ ملتحدا،
میں بھی اگر اس کی نافرمانی کروں اس کے قوانین کی تو دنیا میں کہیں مجھے پناہ نہیں مل سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور کہیں مجھے پناہ نہیں مل سکے گی، نہ کوئی پناہ دینے والا مجھے ہوگا، نہ میں کہیں پناہ پا سکوں گا۔ یہ بھی دونوں چیزیں اس میں آئی ہیں اس آیت کے اندر، بڑی اہم چیز ہے یہ سب۔ میرا فریضہ ہے اللہ بلاغم من اللہ و رسالاتہ، اس کے پیغامات تم تک پہنچانا، اس کے مطابق ایک نظام قائم کرنا، اور پھر ان سب سے پہلے انا اول المسلمین، سب سے پہلے ان قوانین کی خود اطاعت کرنا۔ خدا کی اطاعت، خدا کے قوانین ہی کی اطاعت کے لیے یہ رسول آتا تھا، سب سے پہلا مرکز اطاعت بنتا تھا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو معصیت کرے، نافرمانی کرے، سرکشی برتے قوانین خداوندی کی، اس نظام کی جسے میں نے قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ چیز تو اب آپ کے ذہن میں آ گئی، برسوں سے میں یہ کہہ جا رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کی جہاں اطاعت کا ذکر ہے وہاں اس نظام خداوندی کی اطاعت کا ذکر ہے جو خدا کے قوانین نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے قائم کیا تھا، اور اس کے بعد وہ جب تک قائم رہا وہ وہی نظام تھا۔ تو جو بھی معصیت کرے گا اس کی، اب آگے ہے کہ اس کے لیے جہنم اس کا مقام ہوگا۔ تو ہمارے ہاں تو جیسا آپ کو معلوم ہے جہنم، قیامت، میزان، بہشت، وہ سارا آخرت کی زندگی تک ملتوی کر کے اٹھا رکھا ہوا ہے ہم نے، یہاں نہیں۔ میں پھر دہراؤں اور ہر بار دہراتا ہوں، حیات اخروی تو ہمارے ایمان کا جز ہے اور جزو اولی ہے، اگر اسے انکار کیا جائے تو باقی اقرار یا ایمان کوئی کام ہی نہیں دیتا، اتنی اہمیت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ جو اس قسم کی سرکشیاں، قوانین خداوندی کی نافرما برداریاں، یہ سب ان کا نتائج قیامت میں ہی جا کے نکلے گا۔ اسی دنیا میں یہ ٹکراؤ شروع ہو رہا تھا، اس کا انجام تو فتح مکہ کے دن سامنے آ گیا تھا ان لوگوں کی۔ قرآن کی ان آیات میں آپ دیکھیں گے یہی وہ ٹکراؤ ہے جس کا ذکر بار بار آئے گا، میدان جنگ کا ذکر آئے گا، ہتھیاروں کا ذکر آئے گا، زنجیروں کا ذکر آئے گا، کڑیوں کا ذکر آئے گا، قید کا ذکر آئے گا، پابندیوں کا ذکر آئے گا، اور پھر وہ شکست خوردہ قوم، اور قوم بھی قریش کی سی جس نے کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا کسی کے سامنے، وہ قوم کے جو اس سے پیشتر اس جماعت کے افراد کے ساتھ جنگ تک کرنا بھی اپنی توہین اور تذلیل سمجھتے تھے وہ لوگ، وہ اس طرح سے ان کے سامنے زنجیروں میں بند و گرفتار شدہ آئے ہوئے۔ تو سوچ سکتے ہیں قرآن نے اسی لیے خزین فی الحیات دنیا جہنم کے متعلق کہا ہے، ذلت اور رسوائی اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ ابھی اگلی آیت میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہا ہے کہ ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ ابھی یہ سیعلمون ہے، ابھی عنقریب تم دیکھو گے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ان کو آج بڑا ناز ہے کہ ہمارے لشکر کی تعداد بہت بڑی ہے، ہتھیار، ساز و سامان بہت کثرت سے ہمارے پاس ہے۔ اس گمنڈ پہ، یہ اس غرور کے اوپر یہ مقابلے میں ترے ہیں۔ کہا کہ راؤ ما حتیٰ اذا راؤ ما یوعدون، جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے کہ تباہی آ جائے گی اگر تم اپنی ضد پہ اڑے رہے، یہ جو کہا جاتا ہے جب یہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی وہ تباہی آ گئی ہے، تو آنکھوں سے تو اسی دنیا میں دیکھا جائے گا نا۔ راؤ ما یوعدون فسیعلمون، پھر آگے ہے وہ یسین تو بتا رہا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ من اضعف ناصرا واقل عددا، کس کے حمایتی تھوڑے تھے اور کس کی تعداد زیادہ تھی، ابھی پتہ چل جائے گا۔
اب یہ پوچھتے یہ تھے کہ وہ تباہی